رومی سلطنت نے اتوار کے دن کو ہولی ڈے قرار دیا. ہولی ڈے، یہ ہالیڈے جو کہتے ہیں نا، یہ ہولی ڈے سے بنا ہوا ہے. اور اس دن انہوں نے عام تعطیل کری. اور اتوار کا دن ان کے ہاں، رومنس کے ہاں مقدس سمجھا جاتا تھا. ان کے اپنے کچھ پیگن ریچولز وغیرہ ہوا کرتے تھے، وہ اپنی مشرکانہ کچھ مراسم کیا کرتے تھے. تو اتوار کا دن اس طرح عیسائیوں کے لیے مخصوص ہو گیا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے 300 سال کے بعد انہوں نے یہ دن اپنے لیے مقرر کیا. لیکن دن بہرحال اللہ کے ہاں جو مقدس مبارک دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان ابی ہریرہ تھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابی ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، بہترین دن جس پر کہ سورج طلوع ہوتا ہے، یوم الجمعتی، جمعہ کا دن ہے. فیہ خلق آدم، اس دن آدم تخلیق کیے گئے. وفیہ ادخل الجنہ، اور جمعے کے دن ہی وہ جنت میں داخل کیے گئے. وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے. ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعۃ، اور قیامت قائم نہ ہوگی مگر جمعے کے دن. تو جمعے کی فضیلت اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے. جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. درود جو ہے وہ جمعے کا خاص وظیفہ ہے. اٹھتے بیٹھتے دل ہی دل میں درود پڑھتی رہیں، زبان سے درود پڑھتی رہیں. درود کثرت سے پڑھنا چاہیے. اور جمعے کے دن دعاؤں کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی غلط بری بات زبان سے نہ نکلے، کوئی بد دعا نہ نکلے جمعے کے دن. صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی ابی ہریرہ سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجمعتی، بے شک جمعے کے دن، لساعۃ، ایک گھڑی آتی ہے، لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ. اگر کسی مسلمان کو اس وقت خیر بھلائی کی کوئی چیز اللہ سے مانگنے کی توفیق مل جائے، اللہ اس کو عطا فرما ہی دیتا ہے. تو لہٰذا اس دن خیر اور بھلائی کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. اب وہ ایک گھڑی ایک ساعت کون سی ہے، اسپیسیفائی کیوں نہیں کیا؟ بتا بھی تو سکتے تھے نبی اکرم، اس لیے نہیں آپ نے خاص بتایا تاکہ ہم پورا دن دعائیں کرتے رہیں. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے، کچھ علماء کا، کہ خطبہ اور نماز کا جو وقت ہے، اس کے درمیان کا، خطبے اور جماعت کھڑی ہو جائے اس کے درمیان کا ٹائم قبولیت دعا کا ٹائم ہوتا ہے. یوں سمجھیں گے جب مرد گھروں سے نکل کر مسجد چلے جاتے ہیں تو بہت زیادہ دعائیں مانگ لینی چاہیے، لیکن ویسے پورے دن ہی مانگنی چاہیے. سنن ابن داؤد میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، سوائے 4 کے: غلام، عورت، بچہ، مریض. صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا، جمعہ چھوڑنے والے یا تو اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں یا اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ لازماً غافلوں میں سے ہو جائیں گے. حدیث میں مضمون آتا ہے، یہ ترمذی اور سنن نسائی میں موجود ہے، کہ جو شخص بلا عذر، محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے جمعہ چھوڑ دے گا، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، سلمان فارسی سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے، پھر جہاں تک ہو سکے صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرے، اور جو تیل خوشبو اس کے گھر میں ہو وہ لگائے، پھر گھر سے نکل کر نماز کے لیے جائے، اور مسجد پہنچ کر احتیاط کرے کہ 2 آدمیوں کے بیچ میں نہ بیٹھے، پھر نوافل وغیرہ ادا کرے، جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعے اور اگلے جمعے کے درمیان اس کی ساری خطائیں ضرور معاف کر دی جائیں گی. سنن ابن ماجہ میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر اس کو وسعت ہو تو روزمرہ کے علاوہ جمعے کے دن کے لیے کپڑوں کا ایک خاص جوڑا بنا کر رکھ لے، ایک الگ سے ڈریس رکھ لے جو جمعے کے جمعے پہنا کرے، یعنی ایک اچھا جوڑا الگ سے رکھ لے، اسپیشل کر لے. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں
اور لوگوں کے نام لکھتے ہیں۔ اول وقت آنے والے کی مثال ایسی ہے جس نے اونٹ کی قربانی پیش کی ہو، پھر آنے والا ایسا ہے جیسے گائے قربان کرے، پھر بعد میں آنے والا جیسے مینڈھا، پھر جیسے مرغی قربان کرنے والا، اس کے بعد ایک انڈا اللہ کی راہ میں دینے والا۔ یعنی جتنی دیر ہوتی چلی جاتی ہے اتنا اجر اور ثواب گھٹتا چلا جاتا ہے، جتنا جلدی کوئی جائے مسجد اتنا زیادہ اس کے لیے اجر ہے۔ پھر امام جب خطبے کے لیے ممبر کی طرف چلا جاتا ہے تو فرشتے اپنے لکھنے کے دفتر سمجھتے ہیں، رجسٹرز، اپنے لکھنے کے رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یعنی عین خطبے کے وقت کوئی آئے تو ایکسٹرا اجر نہیں ملے گا، ہاں جمعے کا ثواب تو ہے، اور خطبہ بھی مس اگر ہو گیا تو جمعہ رہا ہی نا۔ اور جمعہ صرف مسجد میں ہوتا ہے، جمعہ گھر میں نہیں ہوتا۔ خواتین جمعے کے دن جو نماز پڑھتی ہیں وہ ظہر کی نماز پڑھتی ہیں، اس کو جمعے کی نماز نہیں کہا جائے گا۔ اگر مسجد جا کر پڑھتی ہیں تو جمعہ ہوگا۔ جمعے کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں سنت ہوتی ہیں، وہ گھروں میں پڑھ لینی چاہیے، پھر 2 فرض ہوتے ہیں جو مسجد میں پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، موقدہ سنتیں ہیں، اور 2 رکعت جو فرض میں سے کم ہوئے اس کی جگہ خطبے نے لے لی، اور اس میں بالکل خاموش رہنا چاہیے۔ اگر 2 لوگ باتیں کر رہے ہوں، تیسرا ان سے کہتا ہے کہ چپ رہو، تو اس نے بھی غلط کام کیا۔ اب اس طرح 2 لوگ بول رہے ہیں اور تیسرے نے کہا چپ رہو، چوتھے نے کہا چپ رہو، تو اور شور مچے گا۔ صحابہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا، اگر کوئی مسجد آتا اور باتیں کرتا تو کنکری پھینک دیتے۔ کوئی ایسے عرابی وغیرہ آیا کرتے تھے، بدو آتے تھے، آداب سے واقف نہ تھے، ان کو ایٹیکیٹس نہیں آتے تھے، تو کنکری پھینک کر اس کو خاموش کروا دیتے تھے۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ جمعہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو اس کی اذان سنے۔ تو دارالاسلام میں جمعہ فرض ہے، دارالکفر میں چونکہ اذان نہیں ہوتی تو وہاں اگر کوئی جمعہ نہیں پڑھے وہ حدیث اس پر صادق نہ آئے گی، اس پر اپلائی نہ ہوگی کہ جو جمعہ چھوڑ رہا ہے تو اس کے دل پہ اللہ مہر کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک آسانی وسعت پیدا کر دی گئی ہے کہ جمعہ ہر اس شخص پہ فرض ہے جو کہ اذان سنے۔ پھر آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ جو سابقہ شریعتیں تھیں ان میں جو عبادت کا دن تھا وہ پورا دن خاص تھا، پورا دن ان کو عبادت کرنی ہوتی تھی، کسی قسم کا کوئی اور کاروبار نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ سبت کے دن یہودیوں کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے نوکروں تک سے کام کروائیں، ہر چیز اسٹینڈ سٹل پر آ جاتی تھی، اور مطلقاً حرام تھا ان کے ہاں یہ کام کرنا، اور جو سبت کے قانون کو توڑتا اس کے لیے قتل کی سزا تھی۔ اسلام میں اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں بہت نرمی ہے، بہت سہولت ہے۔ اذان سے لے کر نماز تک کاروبار حرام ہے، اس کے بعد فرما دیا گیا ٹھیک ہے جب نماز پوری ہو جائے پھر اجازت ہے جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو سے مراد کیا ہے؟ نوکری کرو، کاروبار کرو، الاؤڈ ہے، تو یہاں مباح ہے، اجازت دی جا رہی ہے۔ شاید یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ اسلام کو بہت وسیع علاقے پر پھیلنا تھا، مختلف مزاج، مختلف علاقوں کے لوگ اسلام لانے والے تھے، تو سہولت رکھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسلام دین یسر ہے، آسان دین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحۃ، اللہ کو بہت پسند ہے وہ دین جو سچا، سیدھا، آسان ہو۔ اور جمعے کے دن مستحب ہے کہ ذاتہ وقت ذکر اور نوافل میں لگایا جائے، خوب قرآن پڑھا جائے، خوب اللہ کو یاد کیا جائے، اس لیے کہ یہ بات یہاں بیان فرمائی ہے کہ جب تم نماز پوری کر چکو تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کاروبار میں لگے ہو، دنیا کے کاموں میں لگے ہو، لیکن تم اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے رہو۔ اب آگے جو یہ آیت آ رہی ہے یہ واقعہ ہجرت کے بعد قریبی زمانے میں پیش آیا جس پر کہ یہ آیت اتری، اور اس آیت کو پڑھ کے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ابھی جمعے کا نظام ایسا جانا پہچانا نہ تھا جیسے کہ آج ہمارے لیے ہے۔ آج تو انڈرسٹوڈ ہے نا ہمارے لیے کہ بھئی جمعے کے یہ آداب ہیں، لیکن اس وقت تو دین قائم ہو رہا تھا،
ایک ایک چیز لوگوں کو سکھائی جا رہی تھی. کس چیز کی کیا اہمیت ہے بھی صحابہ کو علم نہ تھا. تو ہو سکتا ہے کہ صحابہ اس کی اہمیت سے پوری طرح واقف نہ ہوں، جمعے کی اہمیت سے، تو ان سے کوئی تھوڑی بہت خطا ہو گئی ہو جس پر کہ یہ آیات نازل کی گئیں اور ان کو بتایا گیا کہ جمعہ کتنا ضروری ہے. اور دوسرے جو زمانے میں مدینے کے حالات تھے وہ یہ تھے کہ مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا. کفار مکہ نے سخت مشکل کی ہوئی تھی مسلمانوں کی. مدینے میں ضرورت کی چیزیں کم ہو گئی تھیں. صحابہ جمعے کی نماز کے لیے کھڑے تھے، اتنے میں ان کو دف کی اور ڈھول کی اور شور کی آواز آئی اور پتہ چلا کہ شام سے تجارتی قافلہ ہے جو کہ مدینے میں داخل ہو گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. تو لوگوں کو خیال آیا کہیں ہمارے فارغ ہوتے ہوتے سامان ختم نہ ہو جائے. اب آپ سوچیں گے جیسے گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہیں، کھانا نہیں ملا، وہ خود بھی بھوکا ہے، یہ اندازہ لگائیں نا تو کتنی مشکل ہوگی. اس طرح دکانوں کے اندر کھانا موجود ہی نہ تھا، غلہ نہ تھا، اناج نہ تھا. تو ان کو یہ خیال آیا کہ کہیں غلہ اناج ختم نہ ہو جائے. تو پھر وہ لوگ اس طرح سے باہر چلے گئے قافلے کے پاس اناج خریدنے، اور صرف 12 لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو انہوں نے کھڑا چھوڑ دیا. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. تو فرمایا گیا کہ دنیاوی لحاظ سے اگر کاروبار کا نقصان بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، دوسری طرف تم اللہ سے تجارت کر کے فائدہ بھی تو اٹھا رہے ہو. یہاں جو بھی تم منافع حاصل کر لو گے، جو بھی کچھ تم چیز حاصل کر لو گے، وہ تو یہیں رہ جانی ہے، عارضی ہے. اللہ کے ساتھ جو سودا کرو گے وہ دائمی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. اگر تمہاری تجارت کا، کاروبار کا تھوڑا بہت نقصان ہو بھی جاتا ہے اور دین کا فائدہ ہو رہا ہے تو سودا برا نہیں ہے. اور دوسری بات، اگر تم رزق کے لیے پریشان ہو تو اطمینان دلا دیا کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. تمہاری قسمت کا جو رزق ہے تم کو مل جائے گا. تم رزق کے لیے دین یا عبادت کو کمپرومائز مت کرو. اللہ کو ناراض کر کے زیادہ پیسہ، زیادہ رزق حاصل کر بھی لوگے تو بے برکت ہوگا. 10 مسائل، 10 پریشانیاں اپنے ساتھ لائے گا. اور اللہ کی رضا کے ساتھ تھوڑا بھی ہوگا مبارک ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی رضا شامل ہوگی. تو تھوڑا تمہارے پاس ہوگا وہ بھی تم کو خوشی اور آرام دے گا. تو یہاں تو یہ پس منظر ہمارے سامنے آیا کہ مسلمانوں پر کتنا سخت وقت پڑا ہوا تھا. تو وہ بیچارے مجبوراً نکل کر گئے، اور اس وقت تک ان کو معلوم بھی نہ تھا کہ اس طرح چھوڑ کر جایا نہیں جا سکتا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اگر کوئی میچ آ رہا ہوتا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر تو وہ جمعہ چھوڑ دیتے ہیں بعض دفعہ، کہ بڑا کروشل ہے، ون ڈے ہے، اب وہ ٹیم کھیل رہی ہے، اب اس وقت کیسے اٹھ کر جائیں. کہتے ہیں چلو رہنے دو، ہر جمعے نماز پڑھتے ہیں، آج رہنے دو. تو کاش کہ پھر وہ ان آیات کو پڑھیں تاکہ ان کو اس کی اہمیت سمجھ میں آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر تم سب چلے جاتے اور ایک بھی باقی نہ رہتا تو یہ وادی آگ سے بہہ نکلتی. اتنا اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا. تو اللہ تعالیٰ سے بہت ہی دعا کرنی چاہیے کہ جمعے کی پابندی کے اللہ توفیق دے، اور کسی طرح خاص طور پہ مسلمان مردوں کو یہ توفیق ہو کہ وہ جلدی نکل کر جائیں، عین وقت پہ نکل کر نہ جائیں، جلدی نکل کر جائیں تاکہ ڈھیر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے وہ اجر اپنا سمیٹ سکیں. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.